جن کے نام الف سے ہیں، صاحب حضرت اسما کا نام نکال رہا ہوں میں، ان کے کچھ حالات ہیں اس میں۔ حضرت اسما حضرت ابوبکر کی صاحبزادی تھی، حضرت عائشہ بھی حضرت ابوبکر کی صاحبزادی تھی، بہنیں ہوئی دونوں۔ تو حضرت اسما بنت ابوبکر، حضرت ابوبکر کی صاحبزادی حضرت اسما حضرت عائشہ سے جو بڑی بہن تھی۔ میں نے انڈر لائن کیا ہے، یہ تین باتیں اس میں سے پڑھ رہا ہوں، پورا حال ان کا نہیں پڑھ رہا۔ صحابی عورتیں اس میں میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، تین چیزیں، ان تین کو میں پڑھ رہا ہوں صرف، ان کے حالات میں جو لکھی ہوئی ہیں۔ اس سے یعنی ہم جو کچھ یہاں کہہ رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ بات ہے، اس سے متعلق، اس لیے ان تین کو میں نے انڈر لائن کیا ہے۔ اس میں سے ایک بات لکھی کہ اپنی بہن عائشہ سے 10 برس بڑی تھی، اوپر سے حالات چل رہے ہیں، باقی میں نہیں پڑھ رہا۔ دس سال بڑی تھی۔ یہ دوسری جو ہے، یہ دوسری بات یہ لکھی ہے، 100 برس مکے میں انتقال کیا، مکے میں ان کا انتقال ہوا، اس وقت ان کی عمر 100 سال تھی۔ سو سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ تیسری بات جو میں اس میں سے پڑھ کے بتا رہا ہوں، یعنی کہ اس وقت سن 73 ہجری تھا۔ یعنی انتقال کے وقت ان کی عمر تھی سن 73 ہجری، انتقال سن 73 ہجری میں ہوا، عمر 100 سال تھی۔ سن 73 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ سن 73 ہجری کا کیا مطلب ہوا، کوئی بتائیے؟ ہجرت کے 73 سال بعد سن 74 ہجری آ جائے گا۔ ہاں، ہجرت کا 73واں سال یعنی 72 سال بعد، اگر وہ محرم یا سفر یا شروع کے مہینے میں ہو تو 72 سال 1-2 مہینے، اور 73 سال بعد سن 74 شروع ہو جائے گا۔ ہجرت کے 72 سال، ہو سکتا ہے کچھ اور مہینے بھی ہوں، موٹا موٹا سال اگر خالی گنے تو 72 سال بعد۔ اب ان تین باتوں پر، یہ تینوں اگر آپ نے لکھ لی اور لکھنا ضروری ہے، اس سے آپ ان تین باتوں سے آگے کی چند باتیں، چند کیلکولیشنز نکلتی ہیں۔ ہجرت کے 72 سال بعد (72 ایئرز بعد), کچھ بچے نہیں سمجھتے بہت سے، 72 ایئرز بعد، 72 سال بعد ان کی عمر کتنی تھی؟ 100 سال، تبھی انتقال ہوا تھا۔ ہجرت کے وقت کتنی ہوئی؟ 100 میں سے 72 گھٹا دیجئے، 28 سال کی تھی ہجرت کے وقت حضرت اسما۔ حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی، تو حضرت عائشہ کتنی بڑی تھی ہجرت کے وقت؟ 18 سال کی۔ ہجرت کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 18 سال۔ ہجرت سے کچھ مہینے پہلے نکاح ہوا تھا، تقریباً 1 سال پہلے، ہجرت کے کچھ مہینے بعد رخصتی ہوئی تھی، تقریباً 1 سال بعد۔ 1 سال پہلے نکاح ہوا تھا تو کتنی ہوئی نکاح کے وقت؟ 17 سال۔ 1 سال بعد رخصتی ہوئی تھی تو رخصتی کے وقت کتنی عمر ہوئی؟ 19 سال۔ اسماء الرجال کے ماہرین، اور اسماء الرجال کے ماہرین ہی سے ہمیں حدیثیں ملی ہیں، یعنی حدیث صحیح ہے یا غلط یہ تو ان سے طے ہو رہا ہے، وہ بنیاد ہے، حدیث بات کو ہے۔
ان کے جتنے ماہرین اور جتنے مورخین ہیں، ہسٹورینز قدیم پرانے جتنے ہسٹورینز ہیں، وہ 3 باتیں جو میں نے لکھی تھی، وہ 3 باتوں پر سب کا اتفاق ہے، جس سے یہ نتیجہ نکلا، رزلٹ، کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، ان 3 باتوں پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ تو اب ثابت جو ہو رہا ہے کیلکولیشن سے، وہ تو یہ ہو رہا ہے کہ 17 سال کی تھی نکاح کے وقت، رخصتی کے وقت 19 سال تھی۔ یہ میں زبانی آپ کو بتا دیتا، لیکن میں لے کر آیا ہوں، یہ آپ میں سے کوئی بات کو دیکھنا چاہے دیکھ لیں۔ حضرت اسماء کے حالات میں 3 باتیں لکھی ہوئی ہیں، مشکات، پیج نمبر سے نہیں، آپ باب سے لکھیے، اب پیج تو بدل جائیں گے، الگ الگ جگہوں کی چھپی ہوئی ہوگی، یہ اردو ترجمہ ہے، اصل جو ہے عربی میں ہوگی۔ مشکات المصابیح، مشکات شریف لکھ لیجئے خالی، مشکات نام ہے، مجموعہ ہے حدیثوں کا، اس کا باب اسماء الرجال، یہ باب یعنی چیپٹر کا نام اسماء الرجال، ناموں کا علم، لوگوں کے ناموں کا علم۔ اس میں حالات حضرت اسماء کے نکال لیے، الفابیٹیکلی ہیں، الف ب ت، اس سے چلتے ہیں۔ صحابی عورتوں کا دیکھیے، اس میں کہاں ذکر ہے؟ صحابی عورتوں کی ہیڈنگ ہوگی، اس میں تابعی عورتوں کی ہیڈنگ ہوگی، اس میں تبع تابعین، تو اس میں جو تابعی عورتیں ہیں، اس میں صحابی عورتیں جو ہیں، اس کی لسٹ میں الف سے بالکل شروع میں مل جائے گا، الف سے نام ہے۔ اب بات یہ کہ جب حضرت عائشہ کی عمر تھی 17 سال نکاح میں، اب ہمیں 6 حدیث کی صحیح ترین کتابوں میں مل رہا ہے کہ 7 سال تھی، کیلکولیشنز تاریخ کی یہ بتا رہی ہیں کہ 17 سال تھی، کہیں غلطی ہو گئی، 17 کا 7 کہیں ہو گیا، 19 کا 9 کہیں ہو گیا۔ جتنے قدیم مورخین ہیں، جتنے بھی پرانے ماخذ جسے کہتے ہیں، جن سے ہسٹری آئی ہے، قدیم ماخذ، وہ سب یہ کہتے ہیں، پرانی سورسز ہسٹری کی، وہ ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت عائشہ کا نمبر ایمان لانے والوں میں 18 سے لے کے 22واں تک تھا، بعض 18 کہتے ہیں، بعض 20 کہتے ہیں، بعض 22 کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا نمبر 18 سے 22 تک تھا، یا 18ویں تھی ایمان لانے والی، 20ویں تھی، کسی نے لکھا 22ویں تھی۔ 40 لوگ پہلے ہی سال ایمان لائے تھے نبوت کے، تو اس کا مطلب شروع میں ایمان لائیں، بالکل نبوت کے پہلے ہی سال ایمان لائیں۔ ایمان لاتے وقت کسی کی عمر کتنی ہونی چاہیے جسے ہم کہیں یہ ایمان لایا؟ 13-14 سال، یعنی کچھ سمجھ میں تو آئے، فہم تو ہو، ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، خالی ایسی تھوڑی اسے ایمان لانا کہہ دیا جائے گا، کچھ فہم ہونا چاہیے۔ تو کہہ رہے ہیں 13-14 سال، کچھ لوگ اپنے وقت سے بہت آگے ہوتے ہیں، زیادہ ذہین ہوتے تھیں، حضرت عائشہ ان میں سے۔ امت میں اتنا بڑا فقیہ آج تک کوئی نہیں گزرا جو حضرت عائشہ تھی، کوئی صحابی نہیں، کوئی اس کے بعد نہیں، سب سے بڑی فقیہ تھی، فقہ کی ماہر اور بہت سے علوم کی ماہر، اپنے بہت ذہین تھی، بے پناہ۔ تو 13-14 عام عمر کے حساب سے آپ نے بتایا۔ ہم اگر کم انتہائی غیر معمولی انٹیلیجنٹ ہو وہ، تو پھر کم عمر کے لوگ بھی 13-14 سال کا فہم رکھ سکتے ہیں۔ بہت آخری درجے کی بات کہہ رہا ہوں، جو لوگ نہیں کہتے، مان لیجئے 5 سال کی تھی، اتنا فہم تھا اس میں، اور لوگ یہ نہیں کہتے کہ 5 سال کے بچے کو ہم کہیں کہ ایمان لایا، ان میں تھی بے پناہ ذہن۔ فرض کیجئے 5 سال کی تھی، تو نبوت کے اعلان کے کتنے سال بعد ہجرت ہوئی؟ 13 سال بعد۔ اگر ایمان لاتے وقت نبوت کے تھوڑے دن بعد ایمان لے آئیں، اس وقت اگر عمر 5 سال تھی تو ہجرت کے وقت کتنی ہوگی؟ 18 سال۔ تو 17 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 19 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اور اگر ایسا نہ مانے، اگر یہ مانے 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا، تو ہجرت کے وقت کتنی ہوئی؟ 8 سال کی۔ اگر 7 سال کی عمر میں نکاح ہوتا تو ہجرت کے وقت ہوتی وہ 8 سال کی، اور 8 سال کی اگر ہوتی تو نبوت کے وقت ان کی عمر کتنی ہوتی؟ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، پیدا ہونے سے 5 سال پہلے کی بات ہے، 8 سال پہلے کی پیدا ہونے سے۔ اگر اس وقت 8 سال کی تھی تو نبوت کے وقت پیدا، یہ نبوت کے 5 سال بعد پیدا ہوئی، تو اس کا مطلب تب یہ بیٹھے گا کہ اپنی پیدائش سے 5 سال پہلے ایمان لائیں، تو وہ غلط ہے۔ وہ جنگ احد میں شریک تھی، بہت وہ ہیں حدیثیں، روایات، پائچے چڑھا کر مشرق کو کندھے پہ لگ کر زخمیوں کے درمیان میں بھاگتی پھر رہی،
اور جنگ احد ہوئی سن 2 ہجری میں، ہجرت کے 2 سال بعد، 1 سال بعد رخصتی ہوئی، ابھی نئی دلہن ہے۔ اس جنگ احد کی بات یہ کہ 14 سال کے 2 نوجوان آئے، انہوں نے کہا ہم بھی چلیں گے، شوق میں جذبے میں ان کو الگ کر دیا کہ بچے نہیں جائیں گے۔ اب ایک بہت جذبے والے تھے، وہ دونوں جو تھے تو وہ ذرا خوب وہ لمبے بھی تھے، اور ذرا سا پنجوں کے بل کھڑے ہو کے لمبے ہو گئے کہ یا رسول اللہ میں تو بہت بڑا ہوں، عمر سے کیا ہوتا ہے، میں بڑا بہت ہوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جذبے پر ان کے شوق کے اوپر مسکرائے اور کہا اچھا چلو تمہیں اجازت، ویسے نہیں لے رہے تھے 14 سال کے لڑکوں، کینسل کر دیا تھا۔ اب وہ جو دوسرے آئے تھے وہ قد میں تو چھوٹے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ قد سے کچھ تھوڑی ہوتا ہے، لڑائی تو کوئی اس طاقت سے ہوتی ہے، کشتی کرا لیجیے ان سے جنہیں آپ نے پاس کیا ہے۔ تو پھر مسکرا کے کہا اچھا لڑو، وہ انہوں نے ہرا دیا جو چھوٹے تھے، پھر ان کو بھی مسکرا کے اجازت دے دی ان کے شوق جذبے میں، لیکن اوروں کو ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا تھا، یعنی 14 سال والوں کو اجازت نہیں تھی جانے کی، نوجوانوں کو۔ اور حضرت عائشہ کی عمر اگر اس وقت ہجرت کے وقت اگر 8 سال ہو تو جنگ احد کے وقت 10 سال کی ہوتی، تو 10 سال کی نئی دلہن تو وہاں میدان جنگ میں موجود ہے، اور 14 سال کے نوجوان کو اجازت نہیں ہے، تو وہ بھی نہیں جا سکتے۔ ہاں اگر 18 کی ہوتی ہجرت کے وقت تو جنگ احد کے وقت 20 سال کی تھی، 20 سال کی عمر میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ، اور پھر فہم بہت تھا، چیزوں کا تجربہ تھا، دوسروں سے زیادہ معلومات تھی، جذبات، تو 20 سال کی عمر میں تو مل سکتی ہے اجازت۔ لیکن جہاں 14 سال کے لڑکوں کو جس جنگ میں اجازت نہیں مل رہی، وہاں 10 سال کی نئی دلہن کو اجازت نہیں مل سکتی تھی۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا، رخصتی 19 سے، تو عمر کم تھی اس لیے دیر سے رخصتی ہوئی، کم عمر کی وجہ سے نہیں ہوئی، ہوا ایسا، عمر کم تھی ہی نہیں، تو کم عمر کی وجہ سے نہیں ہوئی رخصتی 2 سال بعد۔ 2 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر نے پوچھا، 2 سال تک تو ادب سے نہیں پوچھا، نکاح کے 2 سال بعد پوچھا کہ آپ بلاتے کیوں نہیں شریک حیات؟ تو یہ فرمایا کہ مہر نہیں ہے میرے پاس دینے کو۔ تو حضرت ابوبکر نے مہر کی رقم ہدیتاً پیش کی تحفے کے طور پر، اور پھر اس کے بعد رخصتی ہوئی، صرف اس وجہ سے رکی ہوئی تھی رخصتی۔ تو عمر کی بات نہیں تھی، عمر تو کم تھی ہی نہیں۔ اب سب چیزیں سامنے نہیں آتی، لوگ اسے بھی عمر سے جوڑ لیتے ہیں۔ اب ہوا کیا کہ یہ روایت آئی اسماء الرجال سے، اس لیے سب نے لے لی کہ اب وہ لوگوں نے، ماہرین نے جو تحقیق کی اس میں یہ روایت جن صاحب سے آئی، جن بزرگ سے آئی، ان کا نام تھا ہشام۔ بہت ثقہ راوی تھے، یعنی بہت مستند، بہت متقی و پرہیزگار تھے، حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، حضرت امام مالک کے استاد تھے۔ حضرت امام مالک نے بہت حدیثیں موطا امام مالک میں ان سے لی، اور دوسری جگہوں پہ یہ ان کتابوں میں ان سے آئی، تو ان سے جب ان کی تحقیقات ان کے نام کی یہ ہوئی، اتنے مستند، متقی، پرہیزگار، علم والے حضرت عائشہ کے بھانجے، تو پھر جب ان سے ایک بات آ رہی ہے تو مستند ہوگی، اور خود ان کے گھر والے ہیں، تو اس لیے 6 کے 6 حدیث کے صحیح مجموعوں نے لے لیا اسے اپنے یہاں۔ اب ایک بات نہیں پہنچی ان سب تک جنہوں نے لیا اس کو، حدیث کو، اس وجہ سے کہ یہ بہت مستند تھے، ایک بات ان تک نہیں پہنچی، وہ ان کے شاگرد نے بتائی امام مالک نے۔ یہ لوگ جو تھے امام بخاری، یہ عرب نہیں تھے، یہ تھے عجمی، باہر کے رہنے والے۔ امام ابو داؤد ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، یہ سب ان علاقوں کے تھے، یہ روس کے سے جو بات کو آزاد ہوئے ہیں، یہ سب ان علاقوں کے لوگ تھے، یہ سب عجمی تھے، عرب نہیں تھے یہ۔ اب انہوں نے تو اس پر بھروسہ کیا کہ ناموں کی تحقیقات دیکھ لیں، یہ تحقیقات ملی، تو جس کی تحقیقات ملی اسے انہوں نے لے لیا، قبول کر لیا۔ یہ ڈائریکٹ نہیں جانتے تھے چیزوں کو، یہ ناموں کی تحقیق کے ساتھ میں اب جو بات مل رہی ہے اسے لیا انہوں نے۔
امام مالک جو ہے یہ عرب تھے، یہ مدینے کے رہنے والے تھے اور مدینے میں رہے زندگی بھر. امام مالک کے یہ استاد تھے. امام مالک نے اپنی جو ان کی حدیث کا مجموعہ ہے موطا امام مالک، اس میں اس سے بہت حدیثیں لی ان سے. امام مالک نے یہ بتایا کہ یہ بات کو زیادہ عمر جب ہو گئی تھی بعد کی زندگی میں، یہ عراق چلے گئے تھے. امام مالک نے کہا استاد سے، حضرت ہشام سے، کوئی بات قبول نہیں کی جائے ان کی، کوئی حدیث ان سے نہیں لی جائے عراق جانے کے بعد کی. حافظہ گڑبڑ کرنے لگا تھا اس دور میں. تو اب یہ جو قریبی تھے ان کو یہ چیز وہاں پر نہیں آئی، یہ یہاں سے آئی، یہ ان تک نہیں پہنچی کہ اس وقت 71 سال کی ان کی عمر تھی جب وہ عراق منتقل ہوئے، اور کچھ مقروض تھے، کچھ قرض تھا. خیال یہ تھا کہ خلیفہ اس میں کچھ مدد کریں گے، بڑے بزرگ تھے، خلیفہ نے توجہ نہیں کی. اس دماغ پہ پریشر بہت پڑا اس بات کا، بہت تھا. اس پریشر کی وجہ سے حافظہ گڑبڑ کرنے لگا تھا. حافظہ کبھی کبھی جن کا گڑبڑ کرتا ہے اور زندگی بھر بہت اچھے علم والے ہوتے ہیں، مشہور ہیں، دنیا جانتی ہے، تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. جس وقت ایک بات کوئی چھوٹی موٹی سلپ ہوتی ہے گڑبڑ کو لوگ نہیں پہچانتے ہیں، جو قریبی لوگ ہیں بس وہ جانتے ہیں. امام مالک نے کہا یہ جب وہ عراق میں جب چلے گئے، عراق کے بعد کی کوئی چیز ان سے نہیں لی جائے. وہ خود لیے ان سے، بات کی نہیں لی. وہ ان کے جانتے تھے، تو پہلے متقی پرہیزگار ہونے میں کمی تھوڑی تھی. اب ہم جب اس حدیث کو یہ جو دیکھتے ہیں، یہ ہم تک 18 روایتیں پہنچی ہیں. فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا، فلاں نے فلاں سے کہا. انہوں نے کس سے سنا؟ انہوں نے ہشام سے سنا. وہ 18 سب کے سب چاروں طرف سے جو راوی ہیں وہ سب نام آخر میں آ کے اسی نام پہ آ رہے ہیں، حضرت ہشام بن عروہ پہ. یعنی ایک ہی آدمی سے چل رہی ہے یہ بات. اور ان 18 میں سے 12 جو ہیں، ان 18 میں سے 12 جو ہیں وہ بصرہ کے رہنے والے ہیں، اور 6 جو ہیں وہ کوفہ کے رہنے والے ہیں. یہ جو 18 سلسلے ہم تک پہنچے ہیں، دونوں عراق کے شہر ہیں، بصرہ کوفہ. اس کا مطلب یہ بات اس دور میں کہی ہے انہوں نے، عراقیوں نے سنی، انہوں نے ان سے، تو یہ راوی سب عراقی ہیں. اس کا مطلب یہ ان کے اس دور کی بات ہے جب وہ عراق چلے گئے تھے، جس کے بارے میں مالک نے کہا اس وقت کی باتیں ان سے نہ لی جائیں. تو اب اس میں دماغ ٹینشن جو کچھ بھی تھی اس میں 17 کا 7 کہہ دیا انہوں نے، 19 کا 9 کہہ دیا انہوں نے. وہ تقی تھے، پرہیزگار تھے، سب کچھ تھے. ان تک یہ باتیں پہنچی گئی ہے، انہوں نے لے لی اپنی اس میں حدیثوں. بات یہ کہ اتنی بات پھر جب معلومات ہوگی، جب اس کی خود تلاش کی جائے گی، یہ بات ان تک نہیں پہنچی، وہ بہت بڑے تھے. یہ بات آپ تک پہنچ سکتی ہے، ہم تک سب باتیں پہنچی ہیں. نتیجے نکالنے میں فرق ہو جاتا ہے اگر ایک آدھ انفارمیشن وہاں کم پہنچی اور اب پہنچ گئی ہم تک. تو لیکن یہ غور جب کیا جائے گا، یہ تلاش جب کیا جائے گا، کچھ چھٹ تو نہیں گیا تھا. یہ تو جب تلاش کیا جائے گا جب یہ کھٹکے کہ اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ بات غور کرنے کی بات ہے. یہ اس سے ٹکرا رہی ہے فہم سے، دین فطرت کے، کہ 7 سال کی لڑکی سے نکاح کیا تھا. وہ تو اگر بہر ہوتا تو رخصتی بھی 7 سال کی عمر میں ہوئی ہوتی. بات 9 کی نہیں گنے، 7 کی گنے، 7 سال کی عمر کی رخصتی کی. تو مہر کی وجہ سے رخصتی نہیں ہوئی تھی، عمر کی وجہ سے نہیں رکی تھی. تو اب اس سے پھر آگے بہت سے مسائل اور فرق پڑ جاتے ہیں. ایک بات یقینی طور پہ طے ہو جائے تو بہت سے فقہ کے مسائل اخذ کیے جاتے ہیں اس سے. اگر یہ بات بدل جائے تو پھر وہ فقہ کے مسائل بدل جائیں گے، تو بات بہت دور تک جاتی ہے. اب ہم یہ وہ سوال ہے، میں نے اس وجہ سے اس سوال کو لیا ہے. بہت ہیں جن چیزوں پہ ہمیں نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے جو دین فطرت سے ٹکرا